بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمانا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنے خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہے، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے،
وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس کے دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکلات سے خیر نہیں نکالے گا؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی بتایا ہے
کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب آپ کو آزمائی سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں تو وہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دیا ہے وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر کبھی جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔
جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب وقت اور فیصلے آپ کے مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لے۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو مشکل لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے گا وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے نہیں سنا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹنا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹنا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹنا، ایوب کا ان کے بچوں کے پاس واپس لوٹنا؟ اللہ تم تک ہر چیز لوٹا دیتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے بہت محبت کرنے لگتے ہو، حالانکہ محبت کا اصلی حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں۔ اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے نہ جانے جانماز پر کتنے آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ تو بس اب غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہیں جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو
وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ کہہ دو میرے بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی وہ تو 7 آسمانوں کے اس پار سے سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں ابھی بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے صلہ نہ رکھنا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے طویل انتظار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملا تھا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہے؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے،
یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا۔ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں چھوڑا نہیں کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ بھی نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر کبھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر وہ ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڑ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو۔
اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہرگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہرگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اور اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے، اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو، تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہے۔ اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم بس ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سب سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ تو پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو،
کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی وہ تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کو ہونے کے ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، لیکن جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کے کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی کے پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ مستقل رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تو بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا،
اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو۔ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی و بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔